الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہم لوگوں کو ملی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا. پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اس رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تو ایسی رات اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا. اس میں جو عبادت کر لیا کامیاب ہو گیا. لیکن کہتے ہیں من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا تو وہ محروم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کے بعد آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، اس کے بعد طرح طرح کی عبادت کرتا ہے. ان سبھی عبادتوں کے بعد آج عید کی نماز پڑھتا ہے. پہلے دعا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جیسی بھی عبادت کی، جتنی بھی عبادت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آج جو بات کریں گے انشاءاللہ 3 چیز میں خطبہ رہے گا. کیا ہے؟ شکر، استغفار اور دعا. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پہلے کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ، نہیں گن سکتے. کون کون سی نعمتوں کو گنو گے؟ آدمی اگر ایک کاپی اور پین لے کر کے بیٹھ جائے اور لکھنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیے ہیں، بے انتہا. اور جب دیکھتا ہے سامنے والا کو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کیا نہیں دیے، تب زیادہ نعمت سمجھ میں آتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہتے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ تم کو عطا فرمائیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لیکن اگر کفر کرتے ہو، نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہو، نعمتوں کا انکار کر دیتے ہو، اگر ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہو تو ان عذابی لشدید، تو سمجھ لو یہاں تو عذاب ملے گا اور قیامت کے دن جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اچھا، ایک اللہ تعالیٰ قصہ نقل کیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اصحاب الجنہ باغ والوں کا قصہ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا بہت اللہ کا نیک ولی انسان، اپنے باغ کا حصہ کرتا، جتنا ہوتا اپنے پاس رکھتا اور آدھا جو ہے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتا. کسی میں خوش تھا، اللہ کا شکر گزاری کرتا تھا. لیکن اس کا انتقال ہو گیا. اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں نالائق. سوچنے لگے کہ ہمارے جو ابو تھے وہ بالکل بے وقوف تھے، ہم ہی سب لے لیں گے، یہی اچھا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَطَّافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. جب بدنیتی کیے، ناشکری کیے، نعمتوں کا اللہ تعالیٰ جو نعمت دیے اس کے شکر گزاری نہیں کیے، اور جو اللہ تعالیٰ دیے تھے اس میں سے خرچ نہیں کیے، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو دیے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے باغ کو ختم کر دیا. جو باغ میں عیش کرتے تھے، جس کا کھاتے تھے، جس سے گھر چلاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیا. اور کہتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. یہ یہاں عذاب جو ہے یہ تو عذاب ہے ہی ہے،
یہ جو باغ برباد ہوا، لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اس سے کئی زیادہ بڑا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ باغ سے جنت کے بارے میں کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا جنت بھی ایک باغ ہے۔ اگر تم یہاں ناشکری کرتے ہو، جیسے یہ والا باغ تمہارا تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ویسے ہی جنت کے باغ سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے تمہیں، اور عطا کریں گے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفر کیے تو سمجھ لو میرا عذاب بہت کٹھن ہے، بہت شدید ہے۔ اچھا، اور ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک تم شکر گزاری کرتے رہو گے، اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہو گے، کیا ہے اللہ تعالیٰ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا، عذاب سے بچ کر کے رہو گے۔ مسلمان اللہ کی 10 نعمت کو جھٹلاتا ہے، انکار کر دیتا، نعمت اس کو دکھتی نہیں، شکر گزاری نہیں کرتا، کیا ہے جتنی پریشانی ہے اس کو گنتا رہتا، تو آج مسلمان اور پریشان ہو رہا، عذاب کے شکنجے میں ہے، عذاب ایسا لگتا ہے کہ دوسری قوم پی پڑے گی۔ جیسا ایک بھوکا کھانا دیکھنے سے اچھلتا ہے اور کھانا کی طرف آتا ہے، ویسے ہی دوسری قوم مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز شکر گزاری، دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سب بندے سے کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو، وہ بھی کون سے بندے جو بہت گناہ کر چکے ہیں، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، تمہارے گناہ آسمان کے ثریا تک پہنچ گئے، گناہ کر کے تھک چکے ہو، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، لیکن میرے پاس آتے ہو، روتے ہو، گر گراتے ہو، استغفار کرتے ہو، غفرت لک، جتنے گناہ کر کے رکھے تھے، آسمان بھر گناہ کر کے رکھے تھے، غفرت لک، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، تمہارے سارے گناہوں کو دھل دیں گے۔ کب؟ جب استغفار کر۔ اچھا، استغفار کے کئی فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بدر کا موقع، ابو لہب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ، ابو لہب کہتا اللہ تعالیٰ اگر یہ محمد حق میں ہے تو ہم لوگوں کو پتھر کی بارش برسا کر کے ہلاک و برباد کر دیجیے، ہم لوگوں کو عذاب علیم، ہم لوگوں کو دردناک عذاب دے دیجیے۔ عذاب سہنے کے لیے تیار ہے لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابو لہب کہتا۔ اللہ تعالیٰ تبھی کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجیے، جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ تب تک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اگر استغفار نہیں کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ، اگر تم لوگ استغفار نہیں کرتے تو لذهب اللہ بقوم یذنبون ثم یستغفرون، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو پھر گناہ تو کرے گی لیکن استغفار ضرور کرے گی۔ اگر استغفار کرنا چھوڑ دے، کس کو بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو صحابی تھے ان کو بول رہے ہیں کہ اگر تم لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیے، تم لوگ اگر استغفار سے منہ پھیر لیے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہٹا کر کے ایسی قوم لائے گا جو گناہ تو کرے گی لیکن گناہ کے بعد استغفار ہوگی۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ اور کیا ہے آخری چیز؟ کہتے ہیں دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ التجا کرنا۔ کہتے ہیں دعا هو العبادت، دعا جو ہے اصل عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس میں کیا کرتا ہے؟ دعا نہ کرتا ہے؟ سب سے پہلی دعا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کئی دعا صرف نماز میں ہے،
اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھو. کیوں؟ اس میں اصل دعا سب اسی میں ہے. تو دعا ہی اصل عبادت. اور کہتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض، اس سے ناراض ہوتے ہیں. کیسا رب ہے بھائی اللہ تعالیٰ، کیسا یہ ہے. ایک بندے کے پاس چلے جائے تو بادشاہ ہے کہیں کا، ایک بار چلے جائیے، دوسرے بار چلے جائیے، تیسرے بار چلے جائیے، 10ویں بار چلے جائیے، اس کے بعد خود ہی اٹھا کر کے آنے نہیں دے گا، غصہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. لیکن رب ایسا ہے کہ اس کے پاس جتنا چلے جاؤ اتنا خوش ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، وہ غصہ اس سے ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا. اگر اللہ سے بے نیازی کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، اللہ سے بے نیازی اختیار کیے، یہ سوچے کہ ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سن لو تکبر کرتے ہو، اللہ سے بے نیازی اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈھکیل دے گا. کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے. اچھا دعا بھی اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، دعا بھی اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آخری آیت قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ وَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہ اے لوگو تم نے گناہ تو اتنے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک و برباد کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے، لیکن کرتا کیوں نہیں؟ کہتے تم میں ایسے لوگ ہیں جو رب سے دعا کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں. آدمی کئی چیز میں لگ جائے تو غافل ہو جاتا ہے، لیکن جب پریشان ہوتا ہے دعا کرتا ہے خالص کہاں نماز ہو سکتا ہے پڑھے تو گھومتا رہے گا ادھر ادھر، لیکن جب دعا کرنے مانگے گا دھیان یہی رہے گا. پریشان رہتا ہے، بیمار ہے تو ایک دم دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. کمارا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جلدی سے شادی کرا دے. اگر کام دھام نہیں ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنا خلوص سے دعا کرتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو دعا اتنی پسند ہے کہ کافر بھی اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول کرے، اتنی پسند ہے. جب کافر بھی مصیبت میں ہوتا دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے، رب بچا لے. کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچا تو لیے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ شرک کرے گا، لیکن دعا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ دیا اپنا. کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہو قبول کرتے، اللہ کو اتنی پسند ہے، معلوم ہے کہ پھر شرک کرے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے، دعا کو ضرور قبول کرتے. اللہ کو اتنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتے، تو عذاب سے بچنا ہے 3 چیز کو پکڑ لینا. کیا کیا؟ ہاں شکر، استغفار، دعا. اگر یہ تینوں چیز کو پکڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہیں گے. دعا کرتے ہیں. اب رمضان بھی اسی چیز کا یہ سکھاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ نعمت ملا، کھائے، افطاری کیے، کیا پڑھو گے؟ ہاں الحمدللہ ذهب الظمأ وابتلت العروق. کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم نعمت کے لیے چھٹپٹا رہے تھے، پانی کے لیے چھٹپٹا رہے تھے. اللہ تعالیٰ اب پانی پی لیے، رگیں تر ہو چکی ہیں اور اجر بھی ملنا ہے نا. اور کیا ہے؟ استغفار. اگر استغفار آدمی ادھر نہیں کیا، رمضان میں اگر کوئی استغفار نہیں کیا تو کب کرے گا؟ مثال دیں، ایک دکان ہے وہاں سامان ملتا ہے، 5 سے 10 کھلا رہتا ہے، 5 سے 10 کھلا رہتا ہے. کوئی آدمی 12 بجے جائے، صحیح ہے؟ وہی بات ہے اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کھول کر کے رکھے تھے. اگر رمضان میں بھی توبہ نہیں کیے، رمضان میں بھی استغفار نہیں کیے تو کب کرو گے؟ رمضان اسی وجہ سے آتا ہے تاکہ گناہوں کو دھل دے دے. اور کیا ہے؟ دعا. آخری چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. جب تک دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی ہلاک نہیں کرتے، کافر کو بھی بچا لیتے. تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟
اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ رمضان میں عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ اگلا جو رمضان ہے جو آنے والا ہے اس کے بھی ہم لوگ کو مستحق بنا۔ اللہ تعالیٰ جس کی حیات اتنی نہیں ہے، جو اس یہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں وہ شفا کامل عاجل عطا فرما، جو ہم لوگ کے ساتھ یہاں حاضر نہیں ہو چکے ہو سکتے، بیمار ہے اللہ تعالیٰ، مجبور ہے اللہ تعالیٰ، محتاج ہے اللہ تعالیٰ، ان کے لیے بھی آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے لیے بھی آسانی فرما، بزرگوں کے لیے بھی آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا، خاتمہ بالخیر فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔